अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। कल का दिन आपको पता बहुत मसरूफ गुजरा। वाकया आपके सामने है। उसकी एफआईआर की बाकायदा अंदराज की दरखास्त दे दी है, नॉमिनेट किया है लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और अल्लाह करे, वैसे उम्मीद तो नहीं है। पेट्रोल बम जो बरामद हुए फॉरेंसिक हो गया और कल कोई पता नहीं इन बोतलों से क्या पानी बरामद कर दे, क्या कह सकते हैं आप। अभी तक बहरहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और इसकी आला अथॉरिटीज को इतना बड़ा वाकया होने के बाद राब्ते में रहना चाहिए था, लेकिन चूंकि निगरान हुकूमत जो है वो भी अगर देखा जाए वो भी तो इस सारे मसले के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, क्या सियासत में आने की ज़रूरत पड़ी थी। आराम से आपका चैनल चल रहा है, चलाते चैनल, लेकिन आपने आपको इस मामले में उलझा के मैं नहीं समझता कोई अपने साथ अच्छा ही की। दो इश्यूज पे बात कर रही हैं। एक तो ये शोषा छोड़ा गया कि जनाब चीफ जस्टिस की जो है ना मुद्दत मियाद कम की जा रही है, वो मैं आपके साथ ट्वीट भी किया है, वो मैं आपको बता भी दूंगा। आप वहां से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा बात नहीं है। दूसरा तफसीली फैसला जो है कल वाला जो केस है जो अदलिया पे कब्जा करने के हवाले से है, वो भी अदालत ने जारी कर दिया है। उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा आपके साथ आपको, और ताकि आप जरा चीज़ों को समझ सकें। पहली जो बात है कि ये सारा जो वकूआ है मकसद क्या है। कुछ चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो आवाज़ चुप कराना चाहती है कि खामोशी हो जाए, खामोशी तो नहीं होनी, मैं आपको पहले बता दी है। और आप लोगों की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान जो बातें सारी कही थी वो मैं भी आपसे जब पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा तो वो क्या हालात है उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक अहम इशू जो है जो लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, तौहीन अदालत की है। शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत ने मना किया था कि आटा देते हुए तशहीर नहीं करनी है, लेकिन मुसलसल जो है शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत कर रहे हैं। और उनकी हुकूमत जो है वो बाकायदा ट्वीट करके लगाती है। तौहीन अदालत तो हो गई है। अब ये अदालत के सामने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल जो हमारी एनजीओ है, जस्टिस शाहिद जमील के सामने मामला समाअत के लिए आना है। वहाँ अदालत के सामने ये सारी की सारी तफसीलात हम रखेंगे और कोशिश करेंगे अदालत को कन्विंस कर सके। दूसरा जो बड़ा अहम इशू है कि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कम करने का सोच रही है। सोचने में तो आज कोई नहीं है, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम है। कैसे कम होगा? यानी इन्होंने तो हम कानून साजी के जरिए पता नहीं क्या कर देंगे, वही कानून साजी इनकी पिटती रहेंगी तो फिर ठीक रहेंगे। और क्या मैं कह सकता हूँ। बहरहाल ये मौजूदा हुकूमत जो मैंने अपना ट्वीट किया है, हमकों की जन्नत में रहती है। ना तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कम कर सकती है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 साल से कबल रिटायर नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 179 हाजिर खिदमत है। 179 A judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years unless he sooner resign or is removed office in accordance with the Constitution। यानी 65 साल की एज से पहले चीफ जज को नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, आपको पता है जर्नलिस्ट के साथ दोस्तियां बहुत ज़्यादा है। शहबाज गिल का केस लगा हुआ, सो वो उन्हें ईसीएल से सुप्रीम हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने कह दिया, परमिशन दे दी, मगर उसे जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की एफआईआर को इस तरह की बातें हो रही हैं। तौहीन अदालत तो लगी हुई है कल लाहौर हाई कोर्ट में। अब उसका क्या फैसला होता है वो आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शहबाज गिल के लिए के बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, दिखते हैं। चलें, बहरहाल हम आपको दोबारा ले चलते हैं। और अदालत उज़्मा ने बड़ा अहम है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुजवजा बिल की मंजूरी के खिलाफ दायर कई आईनी दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्म जो अदालत ने जारी कर दिया। अब ये याद रखिए, इस पर अमल दरामद रोक दिया। मुजवजा कानून साजी पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया। इस एक्ट पर सदर मुल्क दस्तखत करें या ना करें, करें या ना, दोनों सूरतों में इस पर अमल दरामद नहीं होगा। जबकि तीनों दरखास्तों के मुद्दा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वगैरह, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। ये बहुत बड़ी इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
نواز شریف وہاں سے نکلا عمرہ کرنے کے لیے کہ جناب 21 تک میں پاکستان میں لینڈ کر جاؤں گا، یہ قانون کے تحت اپیل کا رائٹ مل جائے گا اور اپیل میں سارا کچھ پلٹ جائے گا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کیا. یہ ایسی لیجسلیشن یہ پرسن اسپیسیفک ہے، ذکر نہیں کرتا، لیکن دیکھیں انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کی تیاریاں جو ہے نا وہ کر لی ہیں. لیکن وہ کئی دفعہ خواب تو دیکھنے میں اب کوئی حرج نہیں ہے، دیکھتے رہے خواب، لیکن یہ خواب سارے شرمندہ تعبیر ہو جائیں وہ ناممکن سی بات ہے. چلیں، آپ کو عدالت نے یعنی اس میں نوٹس بھی جاری کیے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان بلوچستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف چاہیں اپنے وکلاء کے ذریعے اپنا موقع پیش کر سکتی. 8 صفحات پر مشتمل یہ حکم نامہ جس سے عمرہ تابندیان نے قلم بند کیا، جس میں مجوزہ بل کے ایکٹ بننے کے بعد اس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ بل تحاکم ثانی کسی انداز سے بھی نافذ العمل نہیں ہوگا. حکم نامے کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر صدر ملک دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. خاص عام طور پر عدالت کسی قانون کو معطل نہیں کرتی، لیکن بعدی نظر میں مجوزہ قانون سازی عدلیہ کی آزادی میں مطابق، یہ میں ساری باتیں آپ کے ساتھ کرتا رہا ہوں، اس لیے یہ عبوری حکم نامہ جاری کرنا ضروری ہے. حکم نامے کے مطابق اس قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کی آزادی سے مختلف طریقوں سے براہ راست مداخلت کی گئی. موجودہ کیس میں عدلیہ کی آزادی کی تباہی کا خدشہ ہے. عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا مقررہ کے پاس سپریم کورٹ کے قوانین میں رد و بدل کا اختیار ہے؟ عدالت کی پریکٹس اور پروسیجر میں رد و بدل کا کتنا ہی ضروری ہو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرتا ہے. مجوزہ بل یا ایکٹ کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے. آئین نے سوال اٹھایا ہے، عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ کیا واضح ہونا چاہیے پارلیمنٹ آرٹیکل 191 میں دیے گئے اختیارات میں رد و بدل کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں. عدالت نے قرار دیا اس بل کے قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی. حکم نامے کے مطابق حکم نامے کا اجرا اسی ناقابل تلافی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ عدالت ملک بھر کی عدلیہ بالخصوص سپریم کورٹ کو ادارہ جاتی آزادی کے لیے متفق کرائی. اس زمین میں مفاد عام اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت کی مداخلت درکار ہے. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے پاس قانون ریگولیٹ کرنے کی طاقت ہو وہ اسے تباہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ عام حالات میں سپریم کورٹ صرف فیصلوں یا ایکشن پر عمل حکم انتظامی جاری کرتی ہے، خاص طور پر قانون پر حکم انتظامی جاری نہیں کیا جاتا. لیکن موجودہ کیس کے حقائق اور اثرات معمولی نہیں ہیں. کسی کو بھی عدلیہ کی آزادی کے براہ راست مداخلت کی اجازت نہیں دے دی ہے. احتیاط کے طور پر عدالت کو حکم جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی اور یہ ذرا سمجھنا ہے. ترجیحی حکم میں خاص وکیل نے اپنے دلائل میں اہم قانونی نکات اٹھائے. انہوں نے عدلیہ کی آزادی سے متعلق بھی نکتہ اٹھایا. یہ عدالت آئندہ سماعت کے دوران اس بل کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے گی. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پارلیمنٹ کا احترام بہت ضروری ہے، لیکن عدلیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے. درخواست گزاروں کے مطابق عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے، اور جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئین کی خلاف ورزی تو نہیں. جسٹس مریم اختر نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کی اس معاملے میں آپ کیا چاہتے ہیں، جس پر فاضل وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے حکم جاری کرنے کی استدعا کی اور موقف اپنایا کہ بل کی منظوری سے پہلے کے مراحل میں بھی جائزہ لینا چاہیے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس کے فیصلہ ہونے تک وزارت قانون کو مجوزہ قانون کو نوٹیفائی کرنے سے روکا جائے. جیسے محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ حسبہ بل ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ آیا تھا اور سپریم کورٹ نے گورنر کو بل پر دستخط کرنے سے روکا تھا. چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مریم اختر، جسٹس مصالح اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اظہر رضوی اور جسٹس شاہد مشمل 8 رکنی بینچ نے جمعرات روز کیس کی سماعت کو 3 درخواست گزاروں میں سے ایک درخواست گزار راجہ عامر کے وکیل دلائل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ موجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کیس کے بعد ملک میں سیاسی تفریق میں اضافہ ہوا. سپریم کورٹ کے اوپر قومی اسمبلی کی بحالی کے بعد سیاسی بحران مزید اضافہ ہوا. باقی حکومت الیکشن میں صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کروانے میں آمادہ نہیں. اس بنا پر اس عدالت کو انتخابات نہ کروانے پر اس کو نوٹس لینا پڑا. عدالت نے اس کو نوٹس کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم دیا. 3 اپریل کو عدالت نے دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا. آئین پر عمل کرانے کے لیے عدالتی حکم کے بعد مسائل زیادہ پیدا کیے گئے. عدالت اور میچورٹی ذاتی تنقید کی گئی. حکومتی وزراء اور ارکان پارلیمان اس کے ذمہ دار ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رول کے مجوزہ قانون عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے. اور یہ دستخط یہ بنیادی بات جو سمجھنی ہے آپ لوگوں نے، وہ بڑا اہم معاملہ ہے.
اس میں پھر میں دہراتا جاؤں، سب سے اہم معاملہ جو ہے، ایک تو آرٹیکل 1 مختلف چینل میں نے بات کی 191، پھر دوسرا ہے آرٹیکل 175 کے نظریے کے آزادی میں مداخلت ہے، اور اسپا بل میں بھی یہی تھا کہ مختلف پروویژنز جو ہے نا وہ سیٹ اسائڈ کی گئی، اور ساتھ کہا گیا اس کو صدر کا جو ہے نا ڈکلیئر بھی کر دیا، یعنی اوپینین کے بعد ڈیکلریشن بھی عدالت نے دی، اور عدالت کا اختیار ہے، عدالت جب بھی سمجھتی ہے، نہ بھی آپ سمجھے 186 میں بھی آئے تو کمپلیٹ جسٹس کے لیے آرٹیکل 187 کا سہارا ہمیشہ عدالت لے سکتی ہے۔ پھر اینٹری 55 جو انلارج کرنے کی بات کر رہی ہے، اس میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے، وہ والا معاملہ بڑا اہم ہے۔ آرٹیکل 142 ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں آئین سازی ہو سکتی ہے، قانون سازی ہو سکتی ہے، سوری، اور آرٹیکل 70 جو ہے وہ پیرامیٹر طے کرتا ہے۔ تو اس کیس نے نئی جہد کا آغاز کر دیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے، اور جب آپ سمجھیں گے تو پھر اس کا اطلاق کا بھی جائزہ آپ لے سکیں گے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ جس سے آپ عدالتوں کے دروازے بند، عدالتوں کو دیکھیں قبضہ کرنے کی کوشش کی، انویڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بیٹھے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو وکیل بھی ہیں لیکن حیران ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ کا فاشزم کا حصہ بن گئے ہوئے۔ وکلا میں بڑی اضطرابی کیفیت ہے، وکلا اس معاملے کو برداشت نہیں کر رہی ہے کہ جس طرح سے اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز ہونے کی بات نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔